ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، وهم نتوضأ ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الصادق عليه الصلاة والسلام حينما زار جده أبو عبد الله الحسين بن علي عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار اخلاق کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول ان مرحومین کی روح کو اظہار فرمائیے. سید حسن اطہر ابن محمد صاحب، سید ذوالفقار حیدر ابن حسن اطہر اور جملہ مومنین. امام کے سلسلے میں عرض کیا کہ امام ویسے تو امام شناسی کے سلسلے میں مسلسل گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ہم سب کچھ پہچانتے ہیں جز امام، جبکہ امام شناسی ہم پر واجب ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ ہماری روایتوں میں ہے کہ وقت کے امام کو پہچاننا واجب ہے. اہل سنت کے یہاں ہے کہ من مات ولم یکن علیہ بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ ومات خارج الدین ومات ولیس هو مسلم. جو اس دنیا سے اٹھے وہ خارج دین اٹھتا ہے اگر اس کے اوپر بیعت نہ ہو کسی امام کی. دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ جاہل کی موت مرتا ہے. جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، جاہل سے مراد وہ ہے جو خدا نہیں پہچانتا. صلوات پڑھ دیں محمد. خود یہ ایک بحث ہے کہ جب ہماری حدیث کی کتاب مرتب ہو رہی تھی، 4 معتبر کتابیں ہیں، ان 4 معتبر کتابوں سے سب سے عظیم اور معتبر کتاب جو ہے وہ اصول کافی ہے. اصول کافی جس کو مرتب کیا ہے مرحوم شیخ محمد ابن یعقوب کھلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے. اور جب انہوں نے یہ کتاب یقین مانی ہے کہ کتاب حدیث کی ہے، کلام معصوم کا ہے، ترتیب غیر معصوم کی ہے، لیکن اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو یہ سمجھے گا خود امام علیہ السلام نے مرتب کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. اگر کسی کو اطلاع نہ ہو تو یہ سمجھے گا کہ امام علیہ السلام نے مرتب کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کتاب کو بیٹھ کر کسی عظیم ہستی نے تیار کروایا. یہ دعویٰ میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ دائرۂ امانت سے خارج ہو جائے گا، عدالت بھی میری باطل ہو جائے گی. لیکن ایک عالم اہل بیت کی شان یہ ہے کہ پوری صحیح بخاری پڑھ لو، آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ مسئلہ کیا ہے، اصل کیا ہے، فرق کیا ہے. لیکن جب اصول کافی آپ پڑھیے تو آپ کتاب نہ پڑھیے، خالی کتاب کا چیپٹر پڑھتے جائیے گا
آپ کی میزان کی معرفت بڑھتی جائے گی، آپ کے معرفت کی میزان بڑھتی جائے گی۔ کتاب کے چیپٹر پڑھنے سے آدمی عالم ہو جاتا ہے، اگر کتاب کو پڑھ لے تو کیا ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ جب مرحوم شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کتاب اصول کافی مرتب کی تو پہلا سبق جو رکھا کتاب العقل والجہل، کتاب عقل اور جہل۔ تو اب لوگوں کو، ان سے پہلے لوگ سمجھتے تھے عقل علم اور جہل، علم کے مقابلے میں کیا لاتے تھے؟ جہالت۔ یہ کلینی نے بتایا کہ علم کے مقابلے میں لا علم ہے، علم کے مقابلے میں لا علم ہے، عقل کے مقابلے میں جہالت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ جو سمجھ کے عمل نہ کرے نہ وہ عاقل ہے نہ وہ عالم ہے، جاہل بھی ہے اور لا علم بھی ہے۔ لہذا مرحوم نے وہاں یہ چیزیں مرتب کی تھی کتاب العقل والجہل میں۔ تو جب یہ کتاب انہوں نے مرتب کی مرحوم شیخ یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے، تو آپ کی ترتیب دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا۔ پہلے انہوں نے عقل سے بحث کی کہ عقل ہوتی کیا ہے، تو عقل کو پہلے سمجھایا۔ معصوم نے سے پوچھا کہ مولا عقل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل اس جوہر کا نام ہے کہ جس کی مدد سے خدا کی عبادت ہوتی ہے، جس کی مدد سے خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہدف نہیں ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ یعنی عاقل ہونا کافی نہیں ہے، منزل تک پہنچنا کافل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ہماری بچہ بہت سمجھدار ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ بی اے بھی پاس نہیں ہو سکا۔ ارے قبلہ یہ تو عقل مند تھا۔ تو آواز آئی کہ صرف عقل ہونے سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی ہے، عقل کا استعمال اور منزل تک پہنچنے کا نام ہے کامیابی۔ لہذا عقل کو مقصد نہیں بتایا ہے، ذریعہ بتایا ہے۔ جب تک وسیلے پہ سوار نہیں ہوگے آپ مقصد تک پہنچو گے نہیں۔ کشتی پہ نہیں سوار ہوئیے گا ندی پار نہیں ہوگی، جہاز پہ سوار نہیں ہوئیے گا سمندر پار نہیں ہوگا، سیڑھی پہ نہیں چڑھیے گا تو آپ بلندی پہ نہیں پہنچیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وسیلے کو استعمال کیا جاتا ہے، وسیلے کو استعمال کیا جاتا ہے، وسیلہ خالی رکھنے سے کامیابی نہیں ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، افضل الوسائل اہل بیت طاہرین ہیں، لیکن جب تک ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں استعمال نہ کیا جائے تو نہ سلمان بن سکتے ہو، نہ بوذر بن سکتے ہو، نہ مقداد بن سکتے ہو۔ تو عزیزو تعلیم کا ملنا کافی نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ضروری ہے۔ ایک صلوات بات محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اب مرحوم نے جو کتاب مرتب کی ہے، آپ دیکھیں کہ پہلا باب جو قرار دیا عقل۔ کیوں عقل؟ اہل علم ہے، لیکن عقل نہ ہو تو آپ کو کوئی کمال نہیں مل سکتا۔ تو جو ہے نا آپ کی طرف، عقل اگر نہ ہو تو کوئی کمال۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس چیز نے مسلمان بنایا؟ آپ کو، ہمیں کس چیز نے خدا واحد کا یقین دیا؟ کس چیز نے رسالت کا علم دیا؟ کس چیز نے معاد و قیامت کا علم دیا؟ کس چیز نے کتاب کا علم دیا؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پہلے ہے یا عقل؟ مطلب
کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو عقل رکھتا ہے وہی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ لہذا میرے دوستو عزیزوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا کہ ہمارے بارے میں تقلید حرام ہے۔ نہیں، ذرا غور کیجئے تو لطف آئے گا، پہلے سے آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اسی لیے مجھے ڈیوٹی سے آنے والی مجلس میں پسند نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ مجلس وہ ہے جو فریش ہو، اسی لیے حکم یہ ہے، ہم معصومین فرماتے ہیں اللہ کے لیے وہ وقت رکھو جو سب سے اچھا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ ہم جب سارا کام کر لیتے ہیں بدن میں جان نہیں بچتی تو امام حسین یاد آتے ہیں، امام زمانہ یاد آتے ہیں، خدا یاد آتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی آخر میں ہمیں یاد کرے، تو تب کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ عقل ہے، اسی لیے اللہ نے تقلید حرام کی ہے کہ ہمیں اگر ماننا ہے تو ابا سے پوچھ کے نہ مانو کہ اللہ ایک ہے، اگر ہمیں ماننا ہے تو تم تلاش کرو، گھومو پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا مولوی صاحب کے پاس جاؤ، اللہ نے نہیں کہا کسی یونیورسٹی میں جاؤ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ کوئی مہم کتاب پڑھو، اس لیے کہ کتابوں میں اسے تلاش کیا جاتا ہے جو نظر نہ آتا ہو، تحقیق اس کے بارے میں کی جاتی ہے کہ جو موجود نہ ہو۔ لہذا کسی نے امام حسین سے پوچھا کہ آپ نے پروردگار کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا میت عین من لا ترا، وہ اندھی ہے آنکھیں جو خدا کو نہ دیکھ سکیں، وہ اندھی ہے آنکھیں جو خدا کو نہ دیکھ سکے۔ کسی نے مولا سے پوچھا یا علی حل رأیت ربک، آپ نے اپنے خدا، سوال بہت نازک ہے، آپ نے اپنے خدا کو دیکھا؟ مولا نے کیا فرمایا؟ او اعبد ربا لم ارہ، کیا اس خدا کی میں عبادت کر سکتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو؟ اب چونکہ پوچھنے والے کہ یہاں دیکھنے کا تصور ان آنکھوں سے تھا، لہذا وہ پریشان ہو گیا۔ مولا نے فرمایا کہ میرا پروردگار لا تدرک بالابصار، وہ خدا کیا جو ڈھیلوں سے نظر آ جائے، انما یدرک بابصار القلوب، جو دل کی آنکھوں سے نظر آئے وہ خدا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ صلوات پڑھتے محمد واؤ، بہت جلدی جلدی۔ تو عزیزو، اللہ نے پہلے عقل کو فرض کیا۔ اگر عقل، اچھا یہ دیکھیے، نہیں کہنا چاہیے صرف پورے مسلمانوں میں دو ہی فرقہ ہے جس کو عقلیہ کہتے ہیں، 73 فرقے، ان میں صرف دو فرقہ ہے جس کو عقلیہ کہتے ہیں، جو عقل کو اہمیت دیتے ہیں، ایک معتزلہ اور ایک امامیہ یعنی ہم آپ۔ باقی کہتے ہیں عقل کی کیا حیثیت ہے؟ جب عقل، آپ جانتے ہیں عقل کی حیثیت کو ریفیوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ بہت طولانی بحث ہے جس سلسلے میں ابھی وقت نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کر کہ ہم ہیں کہ جن کو عقلیہ کہا جاتا ہے۔ ہم نہیں کہتے قرآن پڑھ کے خدا سمجھو، اس لیے کہ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے خدا سمجھیں گے تو یہ کہیں گے اس کتاب میں اللہ نے فرمایا، تو ذہن فوراً سوال کرے گا کس اللہ کی بات کر رہا ہے، یہ کتاب کہاں نازل ہوئی، کیوں کر نازل ہوئی؟ تو اب عقل کہے گی اسے بند کر، پہلے مسئلہ حل کر، اس کے بعد قرآن کے پاس بیٹھنا۔ لہذا اللہ نے کہا نبیوں کے پاس نہ جانا، اپنے ضمیر کے پاس جانا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں ایک ایک کر کے دکھائیں گے پوری دنیا کے اندر۔
اس کے بعد تمہارے نفس کے اندر زمین دیکھو، آسمان دیکھو، دریا دیکھو، ہوا دیکھو، چرن دیکھو، پرند دیکھو، ان سب کو غور کرو اور اس کے بعد یہ فیصلے پہ خود پہنچ جاؤ گے۔ سمندر بنا ہے تو بغیر علم کے نہیں ہے، ہوا ہے تو بغیر علم کے نہیں ہے، سورج ہے تو بغیر قادر کے نہیں ہے۔ جب یہ سب موجود ہے تو اس کا بنانے والا ہے، تو پھر عقل کہے گی اب وہاں سے نیچے اترو، تم بھی تو ہو، تمہارا بھی تو کوئی بنانے والا ہے۔ سلام بر محمد۔ عقل یہ کہے گی آپ بھی تو ہو کہ آپ کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ جب آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا ہے۔ جیسے ہی خدا تک پہنچے آپ، فوراً یہ عقل کہے گی نہیں، رکو نہیں، یہ بتاؤ کہ خدا نے تمہارے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا گھر پیدا کیا، زمین پیدا کیا۔ مفضل ابن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد، اور خدا شاہد ہے یہ کتاب ہر شیعہ کو پڑھنی چاہیے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک دہریہ تھا جس کا نام تھا ابن ابی العوجہ، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھتے اذان ہوئی، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب نماز کا ٹائم ہے تو ایک دہریہ بیٹھا۔ اب سوچ لیے مسلمانوں میں ترقی کتنی ہو گئی تھی کہ مسجدوں میں دہریے بیٹھنے لگے تھے۔ اب سوچیں کہ امام بارگاہ میں آ کر یزیدی بیٹھنے لگے تو کیا حشر ہوگا۔ تو ایسا معاملہ خراب تھا کہ مسجد میں بیٹھا کہہ رہا تھا وَلَقَدْ رَفَّعَ شَأْنَهُ وَاسْتَعْلَى مَكَانَهُ فَمَا بَقِيَ مُشْرَفًا إِلَّا أَشْرَفَهُ نَفْسَهُ۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہے، کوئی بھی بلندی اس نے چھوڑی نہیں جو اپنے نام نہ کی ہو۔ کون کہہ رہا؟ دہریہ کہہ رہا ہے رسول خدا کے بارے میں کہ عجیب آدمی ہے، اس نے کوئی بلندی نہیں چھوڑی جو اپنے نام نہ کی ہو۔ میں نے کہا اتنا تو تو سمجھ گیا کہ یہ بلندیوں کے متلاشی ہے، پستیوں کے نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ کوئی بھی شے اپنے نام کر کے چلے گئے۔ اب جو آس پاس کے مسلمان تھے، غصہ لگنے والی بات ہے، تو اوروں کے تو کان پہ جوں نہیں رونگی، اس لیے کہ سن 61 میں کسی کے کان پہ جوں نہیں رونگی۔ تو اب سن 140 میں کیا رینگ تھی؟ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مفضل ابن عمر، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حلقے میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے آڑے ہاتھ لیا، بھلے فاسق آدمی مسجد کے باہر کھڑا ہوتا بولتا تو کوئی بات نہیں تھی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے نبی پہ اعتراض کر رہا ہے۔ خدا تجھے غارت کرے، تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ شاگرد کس کی ہو؟ کہا کہ میں جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہوں۔ میں زیادہ وقت نہیں، میں کس کا شاگرد ہوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس نے کہا تم نے جو سنا ہے وہ 1/3 بھی نہیں ہے جو ہم انہیں سناتے ہیں، لیکن نہ ان کو غصہ آتا ہے، نہ ان کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ غور سے سنتے رہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ چلو آج بات بن گئی، اگر یہ مان گئے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ سننے کے بعد سر اٹھاتے کہتے بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ہم کہتے ہاں، کہتے اب جب شروع کرتے ہیں تو جو ہم نے گھنٹے بھر انہیں سنایا تھا 2 جملے میں ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ کہا اگر ان کے شاگرد ہو تو عقل مندوں جیسے بات کرو، احمقوں والی بات مت کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کے شاگرد ہو تو اس میں مفضل ابن عمر تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کے پاس آئے، آنے کے بعد کہ ابن رسول اللہ
یہ دہریہ ہر چیز پہ مذاق اڑا رہا ہے، توحید کے اوپر، خدا شناسی کے اوپر، تو آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے۔ جو میری گفتگو کا منظور ہے وہ یہ 2-3 جملے ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، کل سے فراغت کے وقت آنا۔ کب آنا؟ جب بالکل خالی وقت ہو، تب دین کے سراغ میں جایا جاتا ہے۔ اب ہمارا سسٹم بن گیا ہے کہ جب کوئی کام نہ ہو تو دین کا کام کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ صبح صبح بلایا نماز فجر کے بعد۔ خدا رحمت کرے، ہمارے استاد آیت اللہ آغا جانتے ہیں، سید شرف الدین آیت اللہ بہاؤالدینی کہتے ہیں کہ اگر 1 کروڑ آدمی 2 کروڑ آدمی اہل عبادت تقویٰ، ان میں شاید ایک آدمی، ان سے کہا سرکار درس اخلاق دیجئے، انہوں نے کہا ہاں دوں گا۔ تو کئے بجے؟ انہوں نے کہا 3:30 بجے رات میں، برف باری میں 3:30 بجے۔ بہرحال 2-3-5 دوستوں نے کہا کہ چلیں گے صاحب، لیکن جب -7-8 میں رات ہو اور تو کمبل سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بڑی محنت سے نکل کے ہم پہنچے تو انہوں نے کہا کل سے اب جو ہے شام کو آنا۔ میں نے کہا سرکار اتنی دیر پریشان کیوں کیا؟ کہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ علم کی قدر ہے کہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک بات آ گئی تو کہتا چلوں اپنے جوانوں سے، بچوں سے، کہ الحمدللہ اسی معلومی میں شعراء، اہل فہم، اہل علم، اہل دقت موجود ہیں، استاد الشعراء موجود ہیں، اور بہت سے بزرگ شاعر موجود ہیں۔ ان کے پاس جائیں، ان سے قصیدے لے آئیں، ان سے سوز لے آئیں، ان سے سلام لائیں۔ میں ہندوستان میں گھوم کے آتا ہوں تو مجھے معلومی میں اس بات کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی سوز پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی مرثیہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ بچے محنت کرتے ہیں، خدا ان کی محنت کو قبول کرے، لیکن کب تک میر حسن اور میر فلاں کی کیسٹوں سے ان کا کام چلے گا؟ جب تک میر انیس کا علم نہیں گڑے گا عزاداری نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ مجلسوں کو زندہ کیجئے، ان اساتذہ سے فائدہ اٹھائیے۔ آج آپ کے درمیان ہیں، خدا 100 سال عمر دے کل نہ ہو تو یہ سارے لوگ شکایت کریں گے قیامت کے دن آپ سے آ کے کہ صاحب ہم موجود تھے بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ لہذا اگر پڑھنے کا شوق ہے تو ایسی صورت میں بچوں کو تیار کریں، آمادہ کریں۔ سوز ہے، سلام ہے، مرثیہ ہے، یہ بھی مجلس کی ایک زینت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ دن کے بعد میوزیم میں مرثیہ کی کتابیں ملیں کہ صاحب 200 سال پہلے ہندوستان میں مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے وہ دن آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ ناظر تو اب مفضل ابن عمر نے صبح بلایا، صبح آئے امام نے کہا بھئی کیسے پتا چلے کہ خدا ہے؟ امام نے کہا تم ایک گھر میں داخل ہوئے، پوری طرح 2-3 جملے، تم ایک گھر میں داخل ہوئے، گھر کا دروازہ کھولا تم نے، جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے اوپر بہترین فرش لگا ہوا تھا جس پہ تم چل رہے تھے۔ آگے بڑھے تو تم نے دیکھا کہ ایک مطبخ ہے، کچن ہے، جہاں کے اوپر کھانا پکا رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد تم نے جب انبار یا ذخیرہ کھولا، آج کی فریج کہہ لیجئے، انبار و ذخیرہ کھولا تو اس کے اندر جو ہے انواع و اقسام کے غلے رکھے ہوئے ہیں، اناج رکھے ہوئے ہیں، پھل رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد تم جب وارڈروب میں پہنچے تو تم نے دیکھا کہ کپڑے ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں، یہ سردی کے ہیں، یہ گرمی کے ہیں، یہ بہار کے ہیں۔ آگے بڑھے، اب جب تمہیں تھوڑا سا تکلیف ہوئی تو تم نے دوسرا ڈبہ کھولا تو اس میں الگ الگ جڑی بوٹیاں رکھی تھی، یہ کھانسی کے لیے، یہ بخار کے لیے، یہ سردی کے لیے ہیں، یہ پیر درد کے لیے۔ آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ بستر رکھا ہوا ہے، بستر کے اوپر شفاف چادر اور کمبل بچھی ہوئی ہے۔ سر اٹھایا تو آپ کے اوپر جو چھت ہے اس میں پی او پی لگا ہوا ہے، طرح طرح کی روشنی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے بڑھے تو آپ نے گھر کے گیٹ کے کنارے آپ نے دیکھا کہ حاجت کی رفع کرنے کے لیے جگہ ہے۔
آگے دیکھا تو حمام کے لیے جگہ ہے، اس کے بعد دیکھا پانی ہے، تو تمہارے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ مفضل نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ خیال آئے گا کہ کوئی مہربان ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی محبت کرنے والا ہے، کوئی پیار کرنے والا ہے، جس نے سب چیز کو اپنی جگہ رکھا ہے اور مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے اس نے وہ سب کچھ بنا رکھا ہے۔ امام نے کہا میں نے گھر کی مثال دی تھی، اب باہر آ، صاحبان کے لیے خدا نے چھت بنایا، صاحبان کے لیے خدا نے آسمان بنایا، آسمانوں میں زینت کے لیے اللہ نے ستارے بنائے، کچھ ٹمٹما رہے ہیں، کچھ چمک رہے ہیں، کچھ نکل کے دن بناتے ہیں، کچھ ڈوب کے رات لے آتے ہیں، اور اللہ نے تمہارے نیچے نرم و نازک فرش بچھایا، کبھی گھاس کا فرش، کبھی شبنم کا فرش، تمہارے کھانے کے لیے گرمیوں کا کھانا، سردیوں کا کھانا، رات تمہیں نیند کی ضرورت ہے، ساری لائٹیں اللہ نے بجھا دی، وجعل اللیل سکنا، جب تمہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم سورج کو ہٹا دیتے ہیں، چاند کو مان کر دیتے ہیں تاکہ تم چین سے سو سکو۔ عزیزو، امام نے فرمایا تمہیں سردی ہو، تکلیف ہو تو اس کے رفع کے لیے ہم نے جڑیاں بنائی ہیں، بوٹیاں بنائی ہیں، دوائیں بنائی ہیں، تمہیں تفریح کی ضرورت ہے تو تفریحات بنائی ہے، پانی کی ضرورت ہے، وجعلنا من الماء لکل شیء حی، ہم نے پانی کو زندگی بنائی ہے، طہارت کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیا ایک بار بھی نہیں سوچتے ہو یہ کون مہربان ہے جس نے ساری ضرورت کا سامان رکھ دیا؟ اس نے کہا وہ اتنا قادر ہے کہ اس نے سب کچھ بنا دیا، اور اتنا مہربان ہے کہ میرے کہنے سے پہلے وہ سب مہیا کر دیا۔ امام نے فرمایا جو تمہاری اتنی فکر کرتا ہے اسے خدا کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اسے خدا کہتے ہیں جو تمہاری اتنی خیال کرتا ہے تمہارے سلسلے میں، تو اللہ نے عقل دیا ہے، عقل سے خدا سمجھا جائے۔ اس کے بعد عقل کہتی ہے نہیں، خالی خدا نہیں، خالی عقل خدا کی عقل کہتی ہے اچھا اب جب تم سے خدا کا ربط ہو گیا، تمہاری سمجھ میں آ گیا کہ کوئی مہربان ہے۔ ایک بات ہے کہتا چلوں، ہو سکتا ہے میری بات پوری نہ ہو اور وقت تمام ہو جائے، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ قرآن میں ایک آیت ہے نعم المولا ونعم الوکیل ونعم النصیر، اس سے بڑا کوئی آپ کا مولا نہیں ہے، یعنی آپ کا سرپرست گارجین، ونعم الوکیل، اس سے بڑا بہتر کوئی وکیل نہیں ہے۔ آج میں وکیل کا مطلب سمجھا دوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ آپ وکیل کیوں بناتے ہیں؟ کسی کو وکیل کیوں بناتے ہیں؟ وکیل کا مطلب جو کام آپ نہ کر سکے کسی اور کے ہینڈ اوور، اور جو ہے نہیں آپ حضرت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو محامی کہتے ہیں، اور عام فقہی زبان میں اسے وکیل کہتے ہیں۔ جیسے آپ حج پہ نہیں جا سکے بیماری کی وجہ سے، آپ نے کہا صاحب وکالتاً میرے طرف سے حج آپ کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، باقی فقہی مسائل اپنی جگہ کے اوپر۔ آپ زیارت نہیں جا سکے، آپ نے کہا نائب الزیارہ ہو جائیے، میرا بھی نام لے لیجئے گا، اب آپ میرے وکیل ہیں۔ تو وکیل انسان بناتا ہے، بالاخره آپ کی ساری زندگی وکالت پہ ٹکی ہے۔ جوتا پھٹ گیا موچی کے حوالے، فریج خراب ہو گئی الیکٹریشین کے حوالے، دیوار میں پی او پی کرنا ہے تو نقاش کے حوالے، بلڈنگ بنانی ہے، بولیے نا، سو گئے رہے ہیں، کس کے حوالے؟ بلڈر کے حوالے۔ طبیعت خراب ہو گئی تو جسم ڈاکٹر کے حوالے، لباس پہننے گئے تو دست و پا کس کے حوالے؟ درزی کے حوالے۔ آنکھ کمزور ہو گئی تو نظار یعنی عینک فروش کے حوالے۔ تو آپ کی زندگی وکالت پہ گزر رہی نہیں گزر رہی ہے؟ کاش میری بات آپ سمجھ لیتے۔ اچھا ایک بات اور کہتا چلوں، یہ ہم انسانوں نے بنایا ہے، پیشے سے ذات بنا لیا ہے۔ پیشہ ضرورت کو دور کرنے کے لیے ہے، کاسٹ کے لیے نہیں ہے۔ لہذا کوئی نہ نیچا ہے کوئی نہ اونچا ہے، سب آدم کی اولاد ہے، حوا کی اولاد ہے۔ جو نبی ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے،
جو ایک عام مزدور ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے، بس فرق وہاں سے آیا، جس نے خدا کو اپنا لیا وہ عزیز ہو گیا، جس نے خدا کو چھوڑ دیا وہ ذلیل ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ کوئی اور کہتا تو کہتے صاحب سیدوں سے چلتے ہیں، میں سید ہوں لہذا میں کہہ سکتا ہوں سیادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے آقا و سردار ہیں۔ سید کا احترام صرف احترام نبی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ نبی کے احترام میں احترام کیے، جس طرح محمود صاحب کا بیٹا میرے پاس آئے کوئی بات کہے، میں کہوں بھائی بات تو صحیح نہیں ہے لیکن چونکہ میرے دوست کا بچہ ہے لہذا ان کے احترام میں چلو کوئی بات نہیں، تو فرمایا حفظ الاحترام رسول اللہ، رسول خدا کی عزت و احترام کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی آل کو عزت و شرف بخشی گئی ہے۔ تو جب دوسروں پر واجب ہے کہ رسول خدا کا احترام باقی رہنے کے لیے سید کا احترام کریں، تو سید پہ بھی واجب ہے کہ احترام رسول کو باقی رہنے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ آبرو رسول پہ حالا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد لہذا اگر ادھر احترام واجب ہے تو ادھر بھی اہتمام واجب ہے۔ تو اللہ نے آدم کی اولاد سب کو بنایا ہے، اور اللہ نے فضیلت جو بخشی ہے کائے سے بخشی ہے؟ دین۔ تو سب کے سب وکیل ہے، اسی لیے یہاں تو موچی ہے تو اس کی ذات موچی ہو گئی، کسی غریب نے لوگوں کو کپڑے بننے شروع کر دیے تو اس کو بنکر کہنے لگے، اب لفظ میں نہیں استعمال کروں گا۔ کسی نے لوگوں کی ضرورت کو دور کرنے کے لیے ذباحی کرنے لگے تو اس کو قصاب کہنے لگے، اب وہ قصاب کا بچہ ہے، اب وہ خدا نخواستہ مطلب فلاں کا بچہ ہے۔ تو کیا قصاب کوئی جد اعلیٰ ہے جن کے نام سے یہ نسل چلی ہے؟ حیاک جس کو آپ جلحہ کہتے ہیں کیا کوئی جد اعلیٰ ہے اس کا؟ سب کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت حوا سلام اللہ علیہ ہے۔ تو عزیزو آپ عرب میں جائیے گا تو لکھا رہے گا قصابی سید، سید عبد الرحیم کی گوشت کی دکان، نساجی سید حسینی، آغائے حسینی کی کپڑا بننے کی دکان، سید احمد الخلیفہ کفاش موچی۔ تو عزیزوں انہوں نے پیشے کو پیشہ رہنے دیا، ہم نے پیشے کو ذات میں بدل دیا، اور ہندوؤں کے جیسے اس طرح ہم گرفتار ہوئے کہ بس صاحب ذاتیں چار ہے، کوئی برہمن ہے، کوئی شتری ہے، کوئی شودر ہے، کوئی ویش ہے، اور عزیزوں اسی گناہ میں مبتلا رہ گئے۔ وَإِلَّا اگر اس سے باہر نکلے ہوتے تو ہمارا کردار، ہمارے افکار اور اہل بیت کی عظمت و شرف دیکھ کر ایک بھی غیر مسلمان باقی نہ رہتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ سلامتی اولاد فاطمہ زہرا کے لیے صلوات پڑھ دے۔ تو ہماری پوری زندگی کہے پہ گزر رہی ہے؟ وکالت کے اوپر، یعنی ہر کام ہم تو کر نہیں کر سکتے، اسی کا نام فقہ کی زبان میں ہے کیا؟ تسخیر۔ تسخیر یعنی ہم نے سخر بعضکم لبعض، ہم نے بعض کو بعض کے لیے تسخیر کیا ہے۔ اس کا مطلب کسی کو کسی سے اپنا کو اونچا، بھئی آپ کو جوتے کی ضرورت ہے، ان کو پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ کے پاس کفاشی کا ہنر نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کا پیسہ ادھر آیا اور ان کا بنایا ہوا سامان ادھر گیا، تو حساب برابر، نہ یہ نیچے نہ آپ اونچے، نہ یہ نیچے نہ وہ آپ اونچے، بس اسی کو کہتے ہیں تسخیر۔ اللہ نے معاشرے بصری کے اندر تسخیر رکھی ہے کہ آپ کے پاس جو ہنر ہے اس ہنر کو خرچ کریں،
تاکہ دوسرے محروم نہ رہ جائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانی سماج بنتا جائے گا۔ ہر آدمی کو ایک ذمہ داری اٹھانی ہے۔ آپ عالم ہیں، میں مزدور ہوں، فلاں انجینئر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے۔ جب سب مل کے کام کریں گے تو معاشرہ ترقی کرے گا۔ عزیزو، چونکہ کہیں نہ کہیں خیانت ہے، اس لیے غریبی ہے، اس لیے ناعدالتی ہے، اس لیے ظلم ہے۔ امام آئیں گے تو ہر پیشے کو اس کا انصاف ملے گا۔ لہذا یملأ الارض عدلا وقسطا کما ہے ملأت ظلما وجورا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اب جب اپنے کام کا کسی کو وکیل بنائیے گا تو کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے کام کے حل کرنے کے لیے مجھے اپنا وکیل بنایا۔ وکیل کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وکیل آپ کے درد کا عالم ہو، آپ کی تکلیف کا عالم ہو۔ مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے لیکن مجھے پتہ نہیں پڑوسی بھوکا ہے، تو پیسے ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ چونکہ مجھے علم نہیں ہے۔ تو جسے وکیل بنائیے وہ عالم ہو۔ جب تک وہ عالم نہیں ہوگا، آپ کے مسائل کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوگا، تو آپ کے مسئلے کو وہ حل نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عالم ہونے سے خالی کیا ہوتا ہے؟ قادر بھی ہونا چاہیے اس کو، یعنی جاننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، حل کرنے کی طاقت ہونی چاہیے اس کے اندر۔ بھائی اچھے بھائی، آج آپ جنازہ اٹھا کے لائے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد برائے بیداریوں، خوش فہمیوں، تازہ افکاری مومنین صلوات۔ تو عزیزو، تو اب صرف جاننا کافی نہیں ہے جس سے آپ وکیل بنا رہے ہیں، جس کے حوالے اپنا کام کر رہے ہیں۔ جاننے کے بعد اسے قادر بھی ہونا چاہیے۔ مثال کے مجھے معلوم ہے کہ وہ پریشان ہے لیکن میں حل نہیں کر سکتا، تو اس علم کا کیا فائدہ؟ علم کے ساتھ قدرت چاہیے۔ خالی قدرت و علم کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو سخی بھی ہونا چاہیے۔ میرے پاس علم بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن میں دے نہیں سکتا، لہذا جب سخاوت نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں جاننے کے بعد بھی وہ آسانی سے گزر جائے گا، طاقت رکھنے کے بعد بھی حل نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز جو ہے، اس کے دل کے اندر آپ کے لیے محبت ہو۔ جب تک محبت نہ ہو وہ آپ کے لیے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ تو جسے وکیل بناؤ اسے عالم ہونا چاہیے، اسے قادر ہونا چاہیے، اسے بخشنے والا ہونا چاہیے، اسے محبت کرنے والا ہے۔ کوئی موجود ایسی دنیا میں جس میں یہ 4 صفتیں بطور آتم موجود ہو؟ فرمایا اسے وکیل بناؤ جو ساری اشیاء کا عالم ہے، اسے عالم بناؤ، وکیل بناؤ جو ہر شے پہ قادر ہے، اسے وکیل بناؤ جو جواد ہے، اسے وکیل بناؤ جو رؤوف ہے۔ تو خدا ہی جواد ہے، خدا ہی رؤوف ہے، خدا ہی عالم ہے، خدا ہی قادر ہے۔ اس لیے کہا نعم الوکیل، صلوات ایک صلوات پڑھ دے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اب پروردگار عالم کے بارے میں معرفت ہو جائے تو عقل کہتی ہے کہ اللہ سے محبت، اس کے احکام اور اس کے دستورات تک کیسے پہنچے گا۔ پھر عقل کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو اپنے اور تمہارے بیچ میں کوئی نہ کوئی سفیر رکھنا چاہیے۔
یہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے. اور پھر یہ بات آتی ہے کہ صاحب نبوت ایک جگہ آ کے ختم ہو جائے گی تو کیا چھوڑ کے جائے گی؟ آواز آئے گا کہ نبوت جاتے جاتے کوئی نہ کوئی کتاب چھوڑے گی. تو یہ ذہن سوال کرے گا کہ بقیہ انبیاء بھی کتاب چھوڑ کے گئے تھے، لیکن ان کتاب کا حشر کیا ہوا؟ تو پھر آخر یہ کہے گی کہ آخری بار ہے، لہذا کتاب بھی چھوڑے اور معلم کتاب بھی چھوڑے. لہذا آخری نبی کہتا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت. ایک صلوات پڑھ دے. اب بات یہاں تک پہنچی تو میری گفتگو تمام ہو گئی. صرف 2 یا 3 نتیجے لینے ہیں. وہ یہ ہے کہ خدا سے زیادہ کوئی شفیق نہیں، خدا سے زیادہ کوئی مہربان نہیں، خدا سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے. اسی خدا نے عقل کہتی ہے کہ کتاب بھیجا ہے، اس حتماً نبی بھیجے گا، لیکن نبی کا آخری دن ہے تو نبی امام بھیجے گا. تو اب وہی خدا کہتا ہے کہ جسے ہم امام بنائیں گے، نبی بنائیں گے، وہ تم سے محبت کرے گا. اتنی زحمت میں نے اس لیے دی کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. بس یہی میری مجلس کا خلاصہ ہے، اور اسی میں 2-3 جملے مصائب پڑھوں گا کہ امام کون ہے. الامام انیس الرفیق. امام کون ہے؟ سنجیدگی سے سنیے گا، سوئیے گا نہیں خدا کے واسطے. الامام انیس الرفیق. انیس اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کو گھبراہٹ و وحشت ہو تو آپ کی وحشت کو انس سے بدل دے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، تو کس کے دامن میں اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہو؟ دیکھیے میں چاہتا ہوں 2-4 باتیں آپ تک بات کرو، ختم کرو. کہاں جاتے ہیں؟ فوراً خیال آتا ہے کہ کہیں جواب ملے نہ ملے، در آل محمد کھلا ہوا ہے. یہی ہے نا، کہیں جواب ملے نہ ملے، در آل محمد کھلا ہوا ہے. طبیب، ڈاکٹر جواب دے دیتے، کہتے صاحب اب کچھ نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارا دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن ابھی طبیبوں کے طبیب کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ وہ درونی احساس ہے جس کو امام رضا فرماتے ہیں الامام الانیس. جب ہر طرف سے اکیلے ہو جاؤ تو جو ہاتھ تمہارے کاندھے پہ آ جائے اسے امام کہتے ہیں. الرفیق، رفق کہتے ہیں ماء اور رفیق، وہ پانی کہ جو اتنا گوارا اور میٹھا ہو کہ آپ منہ میں رکھتے ہی آپ کے حلق سے اتر جائے. یا وہ کھانا یا اس لحم الرفیق، اس گوشت کو کہتے ہیں کہ جس کو چبانا نہ پڑے، یعنی اس طریقے سے آپ کے ساتھ گھل مل جائے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے. عزیزوں، امام رفیق ہے، آپ بھول جاتے ہیں، امام آپ کو نہیں بھولتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. الوالد الشفیق. امام والد شفیق ہے، اب شفیق ہونا چاہیے تھا. بس میں تمام، چونکہ ان 3-4 جملوں پہ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن فعلاً آج کی مجلس اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ امام والد شفیق ہے. کہنا چاہیے تھا اب شفیق ہے. اب والد اور باپ میں فرق ہوتا ہے.
ہر وہ شخص جو سرپرستی کرے، آپ کی حمایت کرے، وہ آپ کے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ لہذا روایتوں میں ہے کہ ابو کا سلاس، ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ ابو کا من ولدک، ابو کا من علمک، ابو کا من زوجک۔ وہ باپ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ باپ جس نے تمہیں پڑھایا، استاد بھی باپ ہوتا ہے، وہ باپ کہ جس نے اپنی بیٹی تمہیں دی۔ اور آج ہمارے ہاں سب سے کمزور باپ خسر ہے کہ سیدھے دھمکی دی جاتی ہے کہ تمہارے باپ کے یہاں پہنچا دیں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ لڑکی کا بیٹا نہیں ہے، تمہارا باپ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ وہ لڑکی کا باپ نہیں ہے، وہ تمہارا، ہم نہیں کہا، یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 باپ کا احترام واجب ہے۔ وہ باپ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ باپ جس نے تمہیں تعلیم دی، وہ باپ جس نے تمہیں زندگی دی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو لفظ اب کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو استاد ہوتا ہے وہ پیدا تو نہیں کرتا۔ جو خسر ہوتا ہے، جس کو ہندی میں بگاڑ دیا سسر، جو خسر ہوتا ہے وہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمَا نَسَبًا وَسَحْرًا۔ اے انسانوں، تم 2 انسانوں کے درمیان کا رابطہ یا نسب سے ہوگا یا سبب سے ہوگا۔ سبب کا نام شادی ہے، نسب کا نام ولادت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ بس تو عزیزو، تو اب اللہ نے باپ والد کو کہا تو ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا۔ ابو الزوجہ یعنی خسر، اس نے تو پیدا نہیں کیا، لہذا معصوم نے اب کی لفظ استعمال کی۔ لیکن یہاں امام رضا کہتے ہیں الامام والد الشفیق، امام والد ہے۔ عزیزوں ذرا غور کرو کہ کون سی ایسی فضیلت ہے جو اولاد ہونے سے بڑی ہو۔ امام والد ہے، ذہن پریشان ہے کہ یہ تولد کیسا ہے کہ جس میں نسب نہیں ہے، خون کا دخل نہیں ہے۔ امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری طینت پہ پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھنے میں یہ ہماری اولاد تو نہیں ہے، فطرت ہماری اولاد جیسی، عادت ہماری اولاد جیسی، محبت ہماری اولاد جیسی۔ اپنے والد کو تو چھوڑ سکتے ہیں، ہمیں نہیں چھوڑ سکتے۔ صلوات بر محمد۔ الوالد الشفیق، والد شفیق ہیں جو ہمیشہ شفقت دیتے ہیں۔ اب آخری جملہ عزیزوں، جو زیارت میں نے پڑھی تھی، والد تو بہت سے ہیں، 14 والد ہیں ہمارے کہ جنہوں نے ہمیں جہل سے علم کی طرف تولد بخشا، جنہوں نے ہمیں ظلمت سے نور کا تولد بخشا، جنہوں نے ہمیں ضلالت سے ہدایت کا تولد بخشا، جنہوں نے ہمیں گمنامی سے صاحب نام و شرف کا تولد بخشا، جنہوں نے ہمیں دنیا فانی سے نکل کر دنیا باقی میں تولد کا شرف بخشا۔ عزیزوں تولد ہزاروں ہیں، اور عزیزوں ان والدوں میں جو سب سے مہم والد ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کبھی غور نہیں کرتے السلام علیکہ یا ابو عبداللہ۔ عزیزوں یہ تحقیق ہے، علماء نے یہ نہیں لکھا کہ امام حسین کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے لکھا چونکہ آپ کی کنیت عبداللہ ہے اس لیے آپ کے کسی بیٹے کا نام عبداللہ ہوگا۔ اہل تحقیق نے یہ کہا کہ چونکہ آپ کو ابو طاہر کہا جاتا ہے لہذا کوئی طاہر بھی ہوگا۔
ابو قاسم کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کوئی قاسم ہوگا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں میں کسی کا نام ابو عبداللہ نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہوگا اس لیے کہ آپ کا لقب ابو عبداللہ ہے۔ لیکن جو مستند روایتیں ہیں وہ کہتی ہیں امام سے کسی نے پوچھا، چوتھے امام سے، کہ آقا آپ کے بابا نے آپ کے تینوں بھائیوں کا نام علی رکھا ہے۔ فرمایا میرے بابا فرماتے تھے کہ اگر 1000 بیٹے ہوتے تو سب کا نام علی رکھتا، اس لیے کہ دنیا نام علی کو مٹانا چاہتی تھی، میں نے 3 علی ایسے پیدا کر دیے کہ ان کو نہیں مٹایا جا سکتا، تو جو اصلی علی ہیں انہیں کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا اہل مقاتل کہتے ہیں وہ عبداللہ الربیع، کہتے ہیں کہ روایتوں میں ہے کہ بچے جب 6 مہینے تک ہوتے ہیں ان کو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ یہ ساری استنباطات علمی ہے لیکن شہادت تاریخی نہیں ہے۔ آپ کو ابو عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حقیقی معنی میں کہا جاتا ہے۔ آپ ابو یعنی باپ، عبد یعنی بندہ، عبداللہ یعنی خدا کا، آپ ابو عبداللہ ہیں، یعنی تمام بندگان خدا کے اوپر وہی حق رکھتے ہیں جو ایک باپ اپنے بیٹوں کے اوپر رکھتا ہے۔ جس طرح باپ بیٹوں کو زندگی دیتا ہے، جس طرح باپ بیٹے کو حیثیت دیتا ہے، جس طرح باپ بیٹے کو شخصیت دیتا ہے، جس طرح باپ بیٹے کو شہرت دیتا ہے، جس طرح باپ بیٹے کو عزت دیتا ہے، حسین نے ہمیں عزت دی ہے، شخصیت دی ہے، حیثیت دیا ہے، علم دیا ہے، دین دیا ہے۔ کبھی بھی حسین کے سامنے سر جھکا اٹھا کے بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حسین نے سر کٹایا تو ہمارا سر اوپر اٹھا۔ لہذا آپ کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اور عزیزو، جب ہماری نسبت باپ بیٹے کی ہو گئی ہے تو ویسی صورت میں حسین سے عشق ہمارا عجیب و غریب ہونا چاہیے۔ بس عزیزو، میں نے بات تمام کر دی کہ امام حسین سے آپ کا جو عشق ہو وہ لاجواب ہونا چاہیے، روایتی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ عشق جس طرح باپ و بیٹے کے درمیان ہوتا ہے، روایتیں بہت سی ہیں۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں سے اور ہمارے شیعوں کے دلوں سے ایک رگ جوڑ دی ہے کہ جب ہمارا دل دھڑکتا ہے تو ان کا دل دھڑکتا ہے، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، آقا ہم سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہم اپنے بچوں سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ بس ہم اپنی اولاد سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو آپ دیکھیں کہ غلاموں کو اپنے ساتھ، مامون رشید نے کہا کہ صاحب آپ حاکم ہیں، آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے؟ حضرت نے فرمایا یا تو ان کے ساتھ کھاؤں گا یا پھر اس دسترخوان پہ نہیں بیٹھوں گا۔ کسی نے ہمارے 5ویں امام سے پوچھا، آقا ہمارا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا شیعتنا معنا فی درجتنا، ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوں گے۔ اس نے سوال کیا، مولا ہمارا مقام کہاں، ہم کہاں، اور انبیاء سے اونچا مقام کہا؟ کہا جہاں پر مالک ہوتا ہے نوکر خود بخود پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بس میں اتنی بات کہی تو حسین علیہ السلام سے عشق کیجیے۔ عشق حسین اس بات کا تقاضا ہے، فرمایا انا عبرۃ کل مؤمن، میں ہر مومن کا آنسو ہوں، ما ذکرنی مؤمن الا وقد خرجت الدمع من عینیہ، میرا تذکرہ نہیں آئے گا جب تک کہ مومن کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے۔ روایت عجیب و غریب ہے، 40 کا ایام ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، یہ عشق جو رواں دواں ہے، جو گئے ہیں ان کا بھی دل دھڑک رہا ہے، جو نہیں گئے ان کا بھی دل دھڑک رہا ہے کہ کاش ہم جا سکتے۔ کیوں عزیزو؟ اس لیے کہ قلب عالم کا نام حسین ہے اور اس کی دھڑکنوں کا نام ان کے چاہنے والے ہیں۔ جب حسین علیہ السلام ہمیں پکارتے ہیں، روایتوں میں ہے کہ جب بھی کوئی شیعہ سلام کرتا ہے کہتا السلام علیکہ
یا ابا عبداللہ، اے آقا آپ پہ سلام ہو۔ تو روایتوں میں ہے کہ آقا جنت کی شباک یا جالی کہہ لیجئے یا کھڑکی کہہ لیجئے، جنت کی شباک سے اسے دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اہلاً و سہلا، خوش آمدید حسین کے عاشق۔ عزیزوں، حسین ابن علی علیہ السلام کوئی رسم کی چیز نہیں ہے۔ جب آپ کے دل میں نام حسین آئے تو آپ کی آنکھوں پہ آنسو جاری ہو جائے۔ اولاد سے بڑھ کر حسین ہوں، مال سے بڑھ کر حسین ہوں۔ عزیزوں، حسین کا عشق عظیم ترین عشق ہے۔ شاعر کہتا ہے ان حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانے اوست، او شمس تو جملے عالم پروانے اوست۔ یہ حسین کون ہے کہ جس کی ساری دنیا دیوانی ہے؟ یہ کون سی ایسی شمع ہے کہ جس کے سب پروانے ہیں؟ عزیزوں، دل دھڑکتا ہے تو دل کہتا ہے یا حسین۔ بچپنے سے ماں نے ہماری انگلی پکڑ کے عزا خانے میں ہمیں وارد کیا۔ عزا خانے میں آئے تو ہمارے کانوں میں صرف حسین کی آواز گونجتی رہی۔ شعور بڑھا تو حسین کا نام، جوانی آئی تو حسین کا نام۔ تو اب کچھ دن کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ وقد خالطا دماء شیعتنا بعصم الحسین، ہمارے شیعوں کا خون، گوشت، ہڈی، ان کا ریشہ نام حسین سے آمیختہ ہو جاتا ہے کہ ہڈیوں کو تو جدا کیا جا سکتا ہے لیکن نام حسین کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ریشوں کو تو جدا کیا جا سکتا ہے لیکن نام حسین کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ 40 ہے میرے دوستوں، آؤ چلو حسین کی زیارت کرنے۔ حسین کی زیارت کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ پرواز کی ضرورت ہے، دل کی ضرورت ہے جو کربلا پہنچ جائے اور وہاں سے آواز دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام ہو اے بندوں کے اوپر حق پدری رکھنے والے حسین، سلام ہو ہمارے دینی و حقیقی و معنوی باپ حسین آپ پر۔ اے حسین، ان فرشتوں پہ بھی سلام ہو جو آپ کی قبر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا اے مولا ان فرشتوں کو کیوں معین کیا گیا ہے؟ فرمایا کسی بھی دنیا کے گوشے میں کوئی حسین کو سلام اگر کہتا ہے تو یہ فرشتے تحفے کی صورت میں حسین کے پاس لے آتے ہیں۔ آقا فلاں نے سلام کہا ہے، آقا فلاں نے آپ سے محبت ظاہر کی ہے۔ اور عزیزوں، یہ زیارت اعتبار کی حد کی ہوتی ہے لیکن جب جسم پہنچ جاتا ہے تو در حرم پہ کھڑے ہو کر یہ 3 جملہ ظاہر کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے آقا مجھے اس در کی عظمت کا ایمان و یقین ہے۔ اے آقا یہ نبیوں کا در ہے۔ اے آقا بغیر اجازت کے اس در پہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اے آقا مجھے معلوم ہے کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں۔ اے آقا مجھے معلوم ہے کہ آپ میں جہاں کھڑا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اے آقا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ ایسی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ امام کی نظر میں ہو، امام جواب دیں، امام اس جگہ پہ نظر ڈالے جہاں پہ آپ کھڑے ہو۔ شخص نے آواز دی آقا کربلا جانے کی طاقت نہیں ہے۔ کہا پشت بام پہ جاؤ، حسین کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور حسین کو سلام دو۔ اتفاق سے ہم سب پشت بام پہ بھی ہیں۔ عزیزوں، ہمارے پیش نظر حسین کا روضہ بھی ہے۔ ایک بچے نے اپنے باپ کی یاد میں مجلس کی ہے، خدا اس مرحوم کو رحمت نازل کرے۔ آؤ ہم سب قافلہ حسین میں شریک ہو جائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب کے سب السلام علی الحسین وعلی
وعلى اولاد الحسین وعلى تمام مرحومین کے لیے السلام حسین وعلى اولاد وعلى تین سلام حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھیا کو دیا ہے، تینوں حقیقت پہ مبتنی ہے۔ سلام بر حسین، نیزے پہ سر دیکھا، گلے سے ٹپکتا ہوا خون دیکھا، زمین پہ پڑا ہوا جنازہ دیکھا، دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے، آواز دیا سلام علی الحسین، سلام ہو حسین تم پر۔ اس سلام کی حقیقت یہ ہے کہ جب 11 محرم کو پہنچی، دو جملے رو عزیزوں، لاش کے قریب پہنچی، دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، فرمایا اے بیشتر لاشے انت ابن امی الحسین، کیا تو میرا ماجا یا حسین ہے؟ بی بی صرف 12 گھنٹے گزرے ہیں، کیا حسین کو بھول گئی؟ آواز دیتی ہے انا للعرفان امران۔ اے لوگوں، پہچان کا 2 ذریعہ ہوتا ہے، ایک چہرہ دوسرا لباس۔ نہ میرے حسین کے بدن پہ لباس ہے، نہ میرے حسین کہ جسم پہ سر ہے۔ اور عزیزو ایک جملہ، کربلا جانا تو مجھے یاد کرنا، انشاءاللہ یہ سارا مجمع کربلا جائے۔ ابھی تک بہن تھی، ماں کا رول روپ اختیار کس طرح کیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، بکٹے ہوئے گلے پہ سوکھا ہونٹ رکھ دیا، فرمایا یا شقیق فواد، اے میرے جگر کے ٹکڑے، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں مر گئی ہوتی اور میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ من لال جریح یداوی، اے اماں کون ہے جو میرے زخمی کے زخموں پہ مرہم رکھے؟ اے اماں کون ہے جو میرے شہید کو کفن پہنائے؟ اے اماں کون ہے جو میرے شہید کو غسل دے؟ یہ ایک سلام تھا۔ دوسرا سلام تھا والا علی ابن الحسین، اس علی پہ سلام جو حسین کا لاڈلا تھا، خدا تم سب کو محفوظ رکھے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میری ماں اور میرے باپ قربان ہو اس بوڑھے حسین پر جو جوان کے لاشے پہ آیا، والغلام یفسح برجلہ، جوان ایڑیا رگڑ رہا تھا۔ یہ جملہ اگر اجازت دو تو کہوں یا فاطمہ زہرا فنکب علی ناش الحسین، حسین نے خود کو علی کے جنازے پہ گرا لیا، فرمایا علی میرے لال آنکھیں کھولو، تمہارا بوڑھا باپ آیا ہے۔ اور آخری سلام جو زینب نے دیا وَعَلَىٰ اولاد الحسین، وہ وقت وہ تھا کہ جب حرملہ نے تیر شعبے سے علی اصغر کا گلا چھید دیا، ننھے بچے کو گود میں لے لیا، اے میرے لال تیرا باپ تجھے پانی پلانے لایا تھا لیکن تیرے لیے پانی کی سبیل نہ کر سکا۔ سیعلم الذین ظلموا ای من غلب ینقلبون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم
آمین یا رب العالمین۔ خدایا ہماری مغفرت فرما۔ خدایا جس کی تمام شخصیت ہمارے وجود کے اوپر صاحب حق ہے، یعنی قلب مقدس امام حسین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ قلب مقدس امام زمان جو ہمارے لیے والد شفیق ہیں، امام انیس ہیں، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی فرما۔ خدایا جتنے لوگ بھی حاضر ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا اگرچہ ہم کربلا نہیں جا سکے، ہمیں زائرین امام حسین میں شامل فرما۔ شب جمعہ آنے والی ہے، خدا ہمیں شب جمعہ کے زوار میں شامل فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے علماء اور ہمارے مراجع عظام کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے شیعہ فرزندان توحید جیتے ہیں، ان کے جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ نوکران امام حسین، چاہے وہ خطیب ہوں، چاہے وہ ذاکر ہوں، چاہے وہ نوحہ خان ہوں، شاعر ہوں، سوز خان ہوں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا ان کے مالک و ارباب کے سامنے، یعنی امام حسین کے سامنے انہیں سرخ رو فرما۔ فرش عزا بچھانے والے، فرش عزا پہ بیٹھنے والے، فرش عزا پہ آنے والوں کو حضرت زہرا کی دعا میں مشمول فرما، ان سب کو شفاعت نصیب فرما۔ خدا ہم جنت کے مشتاق نہیں ہیں، لیکن جوار امام حسین یعنی بہشت اولیاء میں ان کا پڑوسی قرار دے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمیں خدا پہ بھروسہ کرنے اور اپنی زندگی کے امور میں اس کو اپنا وکیل و آقا و مولا بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا ہمیں اہل بیت پہ بھروسہ اور ان کو اپنے وجود کا وکیل اور ان کو اپنا نصیر بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا ہمارے دلوں کو معرفت نصیب فرما۔ خدایا ہم اوپری باتوں سے تھک گئے ہیں، خدا ہمارے دلوں میں آب معرفت حسین نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حسن اطہر ابن محمد اسحاق ذوالفقار حیدر ابن حسن اطہر جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد